بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو جنگ سے روک کر مودی کو تنہا کر دیا۔ نریندر مودی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت اپنی سیاسی زندگی کے سب سے مشکل اور تنہا دور سے گزر رہے ہیں۔ وہ جو کچھ دن پہلے تک پاکستان پر حملوں کے دعوے کر رہے تھے، اب مکمل خاموشی اختیار کر چکے ہیں۔ نہ کوئی تقریر، نہ کوئی بیان اور نہ ہی میڈیا پر کوئی سرگرمی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوانے کا کردار ادا کیا ہے، تب سے مودی شدید دباؤ میں ہے۔ مودی کی خواہش تھی کہ جنگ دوبارہ شروع کی جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ اس جنگ کے خلاف ہیں۔ مڈل ایسٹ کے ممالک یورپ اور برطانیہ بھی جنگ کے سخت مخالف ہیں۔ سب کا مطالبہ تھا کہ خطے میں امن قائم رہے، ورنہ یہ کشیدگی ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا موقف تھا کہ بھارت نے پاکستان کے 11 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کیے، لیکن جب پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی تب مودی کی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ امریکہ اور مڈل ایسٹ کی طاقتوں نے مل کر ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ ڈالا کہ وہ فوری مداخلت کریں اور جنگ رکوا دیں، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح اعلان کیا کہ نیوکلیئر جنگ ہونے والی تھی، مگر انہوں نے اسے روکا۔ مودی اس مخالفت سے نہ صرف مایوس بلکہ غصے میں بھی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے ساتھ سودے بازی کی، ویسے ہی اب بھارت کے ساتھ بھی مفادات کی خاطر قدم پیچھے ہٹا لیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب مودی کو وائٹ ہاؤس کی حمایت حاصل نہیں رہی۔ صورتحال یہاں تک آ پہنچی ہے کہ امریکی کمپنیاں جیسے ایپل بھارت سے اپنا کاروبار سمیٹ کر امریکہ منتقل کرنے کی باتیں کر رہی ہیں، اور سکھوں کے معاملات، اندرونی سیاسی مخالفت اور راہل گاندھی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے مودی کو مزید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک یہ ایک واقعہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ کریڈٹ لے سکے کہ انہوں نے ایک ممکنہ ایٹمی جنگ کو روکا، جب مودی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی طرز پر بھارت کو مکمل امریکی حمایت حاصل ہو، جو فی الحال ممکن نظر نہیں آتی۔ ناظرین، بھارتی وزیر اعظم کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت اس وقت عالمی سیاست میں تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مفادات کے لیے مودی کو ایک طرف کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن نے امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ کو حاصل انٹیلیجنس معلومات کے مطابق اسرائیل ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری پروگرام پر کیا مذاکرات ہوتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نیشنل سیکیورٹی کونسل اور امریکہ میں موجود اسرائیلی سفارت خانے اور اسرائیلی وزیر اعظم آفس نے اس معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اس سے قبل منگل کو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ امریکہ سے جوہری مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلنے کا امکان نہیں۔ واضح رہے، ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان یورینیم افزودگی کے معاملے پر تنازعات جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا عندیہ بھی دیے رکھا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ رافیل طیارے گرنے پر مودی سرکار دباؤ میں، ڈیل کا تنازع پھر منظر عام پر۔ پاکستان کے ساتھ حالیہ جنگ میں بھارت کے رافیل لڑاکا طیارے گرنے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی متنازعہ رافیل ڈیل ایک بار پھر سیاسی بحث کا مرکز بن گئی۔ تنازعہ کی بنیادی وجہ رافیل بنانے والی کمپنی کو بقیہ رقم کی عدم ادائیگی بتائی جا رہی ہے، جس سے بھارت اور فرانس کے درمیان دفاعی تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ 2016 میں بھارت نے فرانس سے 36 رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جس کی مالیت 7.4 ارب ڈالر تھی۔ معاہدے کے تحت فرانسیسی کمپنی کو حاصل شدہ رقم کا ایک حصہ بھارت کے دفاعی شعبے میں لگایا جانا تھا۔ بھارتی حکومت نے ایک طیارے کی قیمت تقریباً 900 کروڑ روپے بتائی، لیکن فرانسیسی میڈیا میں شائع ہونے والی دستاویزات کے مطابق اصل قیمت
کہیں کم تھی، جس سے بدعنوانی کے الزامات کو تقویت ملی۔ اپوزیشن نے ایک بار پھر مودی حکومت سے اس سودے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خلائی جنگ کی تیاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جدید ترین دفاعی نظام گولڈن ڈوم کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئے اور جدید ترین میزائل دفاعی نظام گولڈن ڈوم کے منصوبے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس کا مقصد امریکہ کو بیرونی میزائل حملوں سے محفوظ بنانا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یہ نظام ان کی موجودہ مدت صدارت کے اختتام تک فعال کر دیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن مہم کے دوران امریکی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ایک جدید ترین دفاعی شیلڈ قائم کریں گے، اور آج یہ وعدہ عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گولڈن ڈوم منصوبے پر مجموعی طور پر 175 ارب ڈالر کی لاگت آئے گی، جبکہ موجودہ دفاعی بجٹ بل میں اس نظام کے لیے ابتدائی طور پر 25 ارب ڈالر مختص کیے گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ اس منصوبے کی تمام تر تیاری کا سامان اور ٹیکنالوجی صرف امریکہ میں تیار کی جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ گولڈن ڈوم نظام کے کچھ حصے زمین کے گرد مدار میں ہوں گے، جس میں سیٹلائٹ ٹریکنگ سسٹم اور اسپیس انٹرسیپٹرز شامل ہوں گے۔ یہ نظام نہ صرف زمین سے داغے گے بلکہ خلا سے داغے جانے والے بیلسٹک کروز میزائل اور ہائپرسونک میزائلوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بڑا دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ ابو ظہبی میں اماراتی وزارت دفاع میں متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور دفاع اور امریکہ کے وزیر دفاع نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اماراتی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امارات اور امریکہ میں فوجی تعاون کے لیے روڈ میپ تیار ہے۔ متحدہ عرب امارات کو معاہدے میں امریکہ کا بڑا دفاعی شراکت دار تسلیم کیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امارات امریکہ پارٹنرشپ پروگرام میں فضائی و میزائل دفاع میں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی آفات سے نمٹنے اور آپریشنل پلاننگ کو فروغ دینا بھی معاہدے کا حصہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو کا قطر میں موجود اسرائیلی وفد کو واپس بلانے کا حکم۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ جنگ بندی مذاکرات میں شریک اسرائیلی وفد کو قطر سے فوری واپس بلانے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ اقدام مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر کیا گیا ہے۔ دوحہ میں موجود ایک چھوٹی ٹیم بات چیت جاری رکھنے کے لیے موجود رہے گی تاکہ اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو اس پر فوری رد عمل دیا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل نے مصر اور قطر کی ثالثی سے جاری مذاکرات میں حماس کے مطالبات کو غیر حقیقی قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب غزہ میں جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں اور اقوام متحدہ سمیت کئی عالمی قوتیں فریقین پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی مخالفت میں برطانیہ اپنی معیشت کا نقصان چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اسرائیل نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ غزہ میں وحشیانہ مظالم پر اقوام عالم کی مذمت کے جواب میں اسرائیل کی دھمکیاں جاری ہیں۔ برطانیہ کی طرف سے آزادانہ تجارتی معاہدے کی بات چیت معطل کرنے کے اعلان پر اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی مخالفت میں برطانیہ اپنی ہی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بیرونی دباؤ اسرائیل کو اس کے مقاصد کے حصول سے نہیں روک سکتا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔